دوستو، ماہ رمضان کی آخری جمعرات آ گئی۔ یہ دن، اس کا انتظار پورا مہینہ رہتا ہے۔ اس دن جو بھی اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح ایک بار پڑھ لیتا ہے، سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی غیب سے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ والو، اس دن کا انتظار سب مسلمان کرتے ہیں، اور آج یہ رمضان کی آخری جمعرات کا دن آ گیا ہے۔ اگر آپ آج خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، اگر آپ آج اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو آج کے دن پھر یہ ایک تسبیح لازمی پڑھ لینا۔ اللہ والو، جس گھر میں رمضان کی آخری جمعرات کو یہ تسبیح پڑھ لی جاتی ہے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس گھر میں غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں۔ اس رمضان کی آخری جمعرات کو رب کریم اپنے بندوں کی حاجات خود سنتا ہے۔ آج میری وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو دکھوں کی ماری ہوئی ہیں، جن کو لگتا ہے کہ ان کے دکھ کبھی ختم نہیں ہوں گے، جو جعلی بابوں سے طویل دھاگا لے لے کر اپنا نقصان کر کر کے تھک گئی ہیں، لیکن ان کی قسمت نہیں بدلی، ان کے حالات بہتر نہیں ہوئے، تو آج میں ان بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں کے لیے ایک ایسا خاص مجرب وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ آپ نے اس کو رمضان کی آخری جمعرات والے دن کسی بھی وقت کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آج رب کریم نے چاہا تو قسمت بدل جائے گی، نصیب کو لگے بنتالے کھل جائیں گے۔ وہ بہنیں جو پسند کی شادی چاہتی ہیں، وہ مائیں جن کی بیٹیاں گھر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ بھائی جو اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، آج کا یہ وظیفہ جمعرات کے دن کسی بھی وقت لازمی کر لینا۔ اللہ والو، رب جب دینے پر آتا ہے، آپ جب میرے رب سے مانگتے ہیں، تو میرا رب نہ تو شکلیں دیکھتا ہے، نہ ان کے اعمال دیکھتا ہے۔ بیٹھے بیٹھے رب جب چاہتا ہے تو بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور رب کی ذات جب عطا کرتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دے دیتی ہے۔ اللہ والو، آج کل ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ وہ جلد از جلد امیر ہو جائے، اس کے گھر کے حالات جلد از جلد بہتر ہو جائیں۔ تو اگر آپ اپنے گھر کے حالات اور اپنے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر چاہتے ہیں، تو آج وہ دن آ گیا ہے۔ آج رمضان کی وہ آخری جمعرات آ گئی ہے، جس دن آپ کی صدائیں، آپ کی حاجتیں میرا رب پوری فرما دے گا۔ اللہ والو، جمعرات کا دن تو ویسے بھی بڑا برکتوں اور فضیلتوں والا ہوتا ہے، اور یہی جمعرات جب رمضان کے مہینے میں آ جاتی ہے، اور پھر وہ آخری جمعرات، اس میں رب کریم ہر بات، ہر حاجت خود سنتا ہے، بندوں کی مشکلات خود سنتا ہے، اور رب کریم فرشتوں سے کہہ دیتا ہے، کیونکہ اللہ والو رمضان ختم ہونے والا ہے، اور آج برکتوں رحمتوں والی آخری جمعرات آ گئی ہے۔ جو شخص بھی آج آخری جمعرات رب کو منانا چاہتا ہے، اپنے گناہ معاف کروانا چاہتا ہے، اپنی تمام حاجات پوری کروانا چاہتا ہے، اپنے گھر میں رزق کے ڈھیر لگوانا چاہتا ہے، تو وہ یہ ایک تسبیح میرے بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے۔ انشاءاللہ قسمت بدل جائے گی، رب نے چاہا تو ہر مشکل حل ہو جائے گی۔ اللہ والو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنی کمر کو کس لیتے، اور تاک راتیں آپ جاگ جاگ کر گزارتے اور نوافل تسبیحات پڑھتے۔ اللہ والو، اس آخری عشرے میں ایک رات بڑی ہی برکتوں اور فضیلتوں والی ہے۔ کیا پتہ یہ آج کی رات جمعرات کی رات ہو جائے۔ اللہ والو، اس لیے آپ نے جمعرات کا سارا دن یہ ایک تسبیح جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے لازمی کر لینی ہے۔ ایک تسبیح کرنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے، اور آپ پورا سال، آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو، پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، آپ بانٹتے بانٹتے تھک جاؤ گے، لیکن رزق اتنا اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ آج کی ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ والو، ویسے تو پورا رمضان ہی قیمتی ہوتا ہے، لیکن آج رمضان کی آخری جمعرات کا دن یہ اتنا خاص اور برکت والا ہے کہ جو بندہ اس دن کو گنوا دے گا، وہ پورا سال ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پچھتاتا رہے گا، لیکن مشکلات حل نہیں ہوں گی۔ اللہ والو، اس عمل کی، اس وظیفے کی فضیلت و برکت اتنی زیادہ ہے
کہ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان المبارک کی جمعرات کو اپنی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں ایک ایسی زندگی ہو جس میں تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو، غربت کا خاتمہ ہو، فاقوں کا خاتمہ ہو، اس بندے کے گھر سے پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں، تو ماہ رمضان کے اس آخری جمعرات کو یہ وظیفہ، یہ تسبیح میرے بتائے گئے طریقے سے مطابق کر لو۔ انشاءاللہ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ آپ کے حالات تو کیا، آپ کے گھر کے ہر بچے کے حالات بدل جائیں گے، نصیب کو لگے بند تالے کھل جائیں گے۔ آج وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جن کے گھر میں اولاد نہیں ہے، وہ والدین جن کی اولاد نافرمان ہے، انشاءاللہ آج آخری جمعرات کے دن یہ وظیفہ کر لو، اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہ رمضان کی آخری جمعرات پھر 1 سال بعد آنی ہے۔ آپ نے اس کو گنوا دیا تو پورا سال پچھتاؤ گے۔ اس لیے آج یہ وظیفہ سنتے ساتھ ہی، یہ ویڈیو دیکھتے ساتھ ہی، جب بھی آپ کو پورے دن میں آپ کو جب بھی وقت ملے، آپ نے یہ وظیفہ، یہ عمل کر لینا ہے۔ اللہ والو، مجھے پورا سال دعائیں دو گے، حالات ایسے بدلیں گے کہ رشتہ دار اور دوست گھر آ کر پوچھیں گے کہ اللہ کے بندے تم نے کیا کیا ہے کہ تیرے گھر اتنی دولت آ گئی ہے۔ میرے دوستوں، میری بہنوں، بھائیوں، یہ وظیفہ آج آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ رب سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ رب کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو آپ رب کریم کو راضی کر لیں گے۔ جب آپ رب کریم سے پھر مانگیں گے تو میرا رب آپ کو چھپڑ پھاڑ کر عطا کرے گا۔ آپ جو کچھ بھی مانگو گے، آپ آج رب کریم سے 70 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا رب آپ کو عطا کرے گا، کیونکہ آج جمعرات کا دن ہے اور یہ رمضان کی آخری جمعرات ہے، اور جمعرات والے دن فرشتے زمین پر آتے ہیں اور بندوں کی حاجات سنتے ہیں۔ اللہ والو، انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب کریم کے فرشتے آپ کی غیبی مدد کریں گے، اور جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے دشمن غیبی مدد سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں گی، بیٹیوں کی شادیاں اچھی جگہ ہو جائیں گی۔ آج کا وظیفہ خاص میری ان بہنوں کے لیے ہے جن کی شادیوں کو 2 سال، 5 سال گزر چکے ہیں، 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن ان کے گھر اولاد پیدا نہیں ہو رہی۔ بے اولادی کے تانے سن سن کر وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکی ہیں، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ تو آج میری وہ بہنیں یہ وظیفہ پڑھ لیں، یہ ایک تسبیح کر لیں۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو میرا رب آپ کو نرینہ اولاد ضرور نوازے گا۔ آج میری بہنیں یہ وظیفہ کبھی بھی مس نہ کرنا، مجھے دعائیں دو گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد سے آپ کی کوکھ بھر دے گا۔ اور بہنوں، آپ اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اپنی سہیلیوں میں ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ان کی زندگی بھی سنور سکے۔ پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ یہاں میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے وظیفے کا ایک حرف آج تسلی سے سننا ہے۔ اللہ والو، پورا ماہ رمضان میں نے آپ کو وظائف دیے ہیں، آپ نے سکپ کر کے ویڈیوز دیکھی ہیں، لیکن آج میری آپ سے گزارش ہے کہ آج آخری جمعرات ہے اور آج والے دن آپ نے میرا وظیفہ مکمل سننا ہے۔ رمضان کی آخری جمعرات کو یہ وظیفہ مکمل سن کر ایک مرتبہ لازمی کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال آپ مجھے دعائیں دو گے، گھر سے غربت ختم ہو جائے گی، آفتوں بلاؤں سے آپ لوگ محفوظ رہو گے، حاسدوں سے محفوظ رہو گے۔ اللہ والو، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اللہ والو، آج کی یہ تسبیح آپ نے کسی بھی نماز کے بعد پڑھنی ہے۔ آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں، آپ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ آج 24 رمضان ہے اور آخری رمضان کی جمعرات ہے۔ اس جمعرات والے دن آپ نے یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور جو آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے، آپ نے درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اگر وہ نہیں پڑھنا تو آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعوذ و تسمیہ پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کر دینا ہے۔ اللہ والو، آپ نے رب کے حضور درود پاک پڑھ کے اپنی حاضری لگوا دی، آپ نے وظیفے کا آغاز کر دیا۔
اب آپ نے سب سے پہلے جو پڑھنا ہے رب کریم کا ایک نام پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو۔ یا رحمانو کی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 ہو گیا، یا رحمانو 2 ہو گیا، اسی طرح آپ نے یا رحمانو کو تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ والو سورہ اخلاص قرآن پاک کے 30ویں پارے پر ہے اور یہ ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں۔ اس سورہ کو آپ لوگوں نے آج 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رب کریم سے اپنی حاجت بیان کر دینی ہے۔ ایک مرتبہ یہاں پہ آپ نے جو بھی اپنی حاجت ہو، جو بھی اپنی مشکل ہو، رب سے بیان کر دینی ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی بھی آپ نے ایک تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کو بھی آپ نے تسبیح کے دانوں پر 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والو اس کے فوراً بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر کی ایک تسبیح کرنے کے فوراً بعد آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے۔ اب آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور سجدے میں جا کے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حضور حاضری لگوانی ہے۔ آپ نے سبحانہ ربی یعلی اعلی سبحانہ ربی یعلی اعلی سبحانہ ربی یعلی اعلی کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھتے دوران ہی آپ نے سب سے پہلے آپ کی جو بھی مشکل ہے، جو بھی حاجت ہے، اس کی نیت کر لینی ہے۔ آپ رب سے اپنا کاروبار بہتر کروانا چاہتے ہو، آپ پسند کی شادی چاہتے ہو، آپ رب کریم سے بیٹا چاہتے ہو، بیٹی چاہتے ہو، آپ رب سے نرینہ اولاد چاہتے ہو، یا آپ رب سے اپنی نافرمان اولاد کو فرما بردار بنوانا چاہتے ہو، آپ گھر چاہتے ہو، گاڑی چاہتے ہو، یا آپ دولت کے ڈھیر چاہتے ہو۔ اللہ والو آپ لوگوں کی کوئی بھی مشکل ہے، جو بھی حاجت ہے، دنیا جہان کی مشکل سے مشکل حاجت اور مشکل آپ نے آج رب کریم سے بیان کر دینی ہے، اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے قرآن پاک کی بڑی ہی لاڈلی صورت آپ نے پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک اتنی لاڈلی صورت ہے جو آپ کے کام بنا کر اٹھتی ہے، جو آپ کی مشکلات حل کروا کر اٹھتی ہے۔ یہ رب کریم سے ضد کرتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، آپ کی سفارش کرتی ہے اور آپ کے تمام بگڑے کام کو سنوار کر آتی ہے۔ اللہ والو اس صورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اللہ والو یہ صورت پڑھتے ساتھ ہی رب کریم آپ کے کاروبار میں برکت ڈال دے گا، آپ کی مشکلات حل کر دے گا۔ آپ سجدے کی حالت میں ہیں اور آپ سورۃ کوثر کا ورد کر رہے ہیں۔ اللہ والو اس صورت کو آپ نے صرف اور صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پھر وہی درود پاک سجدے کی حالت میں پڑھنا ہے جو آپ نے وظیفہ شروع کرتے دوران پڑھا تھا۔ اللہ والو آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ نے سجدے کی حالت میں ہی رہنا ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھ لیا اور آخر میں پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا ورد آپ نے 11 مرتبہ کرتے ساتھ ہی سجدے سے سر اٹھا لینا ہے اور آپ نے اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اللہ والو سجدے سے سر اٹھاتے ہی آپ نے رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ دعا آپ نے رو رو کر گر گڑا کر کرنی ہے۔ آپ نے کس طرح دعا کرنی ہے؟ یہ عمل وظیفے کا حصہ ہے۔ آپ نے جیسے میں دعا بتا رہا ہوں ایسے ہی رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ اچھے طریقے سے دعا کو سن لیجئے گا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آنے ہیں۔ اللہ والو وظیفہ کرتے وقت، دعا کرتے وقت آپ نے اللہ تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس وظیفے کے صدقے سے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات پوری کرے گا، مشکلات حل کرے گا۔ اللہ والو آپ نے رو رو کر، گڑ گڑا کر رب کریم کو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دینا ہے۔ جو بندہ یا بندی رب کریم کو اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو میرا رب اس کی دعا رد نہیں کرتا۔ آپ نے سب سے پہلے اللہ کو نبی پاک کا واسطہ دے کر، اس کے بعد اللہ کے صحابہ کرام کا واسطہ دے کر، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کو 1,24,000 پیغمبروں رسولوں کا واسطہ دے کر، پھر آپ نے اللہ کو اللہ کے راستے پر چلنے والے صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں کا واسطہ دے کر
آپ نے دعا کرنی ہے، یا اللہ تجھے تیرے ان نیک بندوں، تجھے نبیوں کا واسطہ، تجھے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، یا اللہ میری حاجت پوری کر دے، یا اللہ آج میری فریاد سن لے، یا اللہ آج میری مشکل کو حل کر دے۔ دوستو، آپ نے رو رو کر گڑ گڑا کر آج میری وہ بیٹیاں بہنیں جن کی کوکھ خالی ہے، آج رو رو کر یہ وظیفہ کرنے کے بعد رب سے اولاد مانگ لو۔ انشاءاللہ تعالی آج رمضان کی آخری جمعرات ہے، آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، آج آپ کی دعا رد نہیں جائے گی۔ اللہ والو، آج میری مائیں بہنیں اپنے گھر میں غربت کی وجہ سے پریشان ہیں، خاص طور پر جو بیویاں ہیں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں، شوہر محبت نہیں کرتے تو بیویاں شوہر سے محبت کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آج کا وظیفہ شوہر سے محبت کے لیے بڑا ہی تیر بہدف ہے۔ اللہ والو، جب آپ یہ وظیفہ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی صدقے دل کے ساتھ جب آپ رب سے دعا کریں گے تو میرا رب آج رمضان کی آخری جمعرات آپ کی دعا ضرور سنے گا، اور عید سے پہلے ہی آپ کو خوشخبری مل جائے گی، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، مشکل حل ہو جائے گی۔ اللہ والو، یہاں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نماز پڑھا کریں۔ آپ نے رمضان میں تو نماز پڑھی ہے، اور آپ رمضان کے بعد بھی آپ اپنی نمازوں کو برقرار رکھیے گا، نماز آپ نے نہیں چھوڑنی۔ جب بھی کوئی بندہ نماز پڑھ کر رب کریم سے مانگتا ہے تو میرا رب اس کی خالی جھولیاں بھر دیتا ہے، میرا رب اس کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے پیارے دوستو، آج جمعرات کے دن اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد کر لیجئے گا۔ وظیفہ کرنے میں زیادہ سے زیادہ بھی 5 سے 10 منٹ لگیں گے، اور آپ کی پوری زندگی سنور جائے گی، آپ کے گھر سے دولت ختم نہیں ہوگی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ خود بھی کریں، اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے پھر اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔